وجہ سے جب یہ باتیں ظاہر ہوتی ہے تو ایک آدمی دیکھ کر بتانے لگتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ تعالی کے ساتھ محبت ہے۔ اب جب رمضان آیا، رمضان کے 20 دن گزرنے کے قریب ہوئے، اب لوگ گھروں سے بستر اٹھاتے ہیں، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالی کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں۔ اب جب یہ مسجد میں آ گئے، ان کا سونا بھی عبادت بن گیا، ان کا خاموش رہنا بھی عبادت بن گیا، ان کا سانس لینا بھی عبادت بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کے لیے آیا اور ایک دن کا اعتکاف کیا۔ ایک دن کا اعتکاف کرنے کی وجہ سے اس بندے کے لیے اتنا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ قیامت کے دن آئے گا، اس بندے معتکف کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں جتنا فاصلہ ہوگا۔ اب پوچھا گیا ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے، تو اسے بتایا گیا ایک خندق کا فاصلہ آسمان اور زمین کے فاصلے جتنا ہے، یعنی یہ آدمی جہنم سے آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اس کے 3 حصے دور کر دیا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی مسجد میں آیا، اعتکاف میں بیٹھ گیا، ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کیا۔ فرمایا اس اعتکاف کرنے والے کے لیے 300 شہیدوں کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی ساری زندگی لگا رہے، یہ ثواب نہیں کما سکتا، لیکن اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ انعامات اللہ تعالی لکھ دیتا ہے۔ فرمایا ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کے لیے آتا ہے، اب یہ مسجد کے دروازے سے بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں نکل سکتا، لیکن بتایا گیا لوگ باہر نیکیاں کرتے ہیں، اعتکاف والے کو مسجد میں ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر محلے میں کوئی آدمی بیمار ہوا، اب لوگ عیادت کے لیے جا رہے ہیں، معتکف اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں بیمار پرسی کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ محلے میں گاؤں میں کوئی آدمی مر گیا، لوگ جنازے کے لیے جا رہے ہیں، اعتکاف والا جنازے کے لیے نہیں جا سکتا، اب پھر بھی اس اعتکاف کرنے والے کے نامہ اعمال میں اس جنازے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب یہ رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کو انعام کے طور پر دیا گیا، تو اس رمضان کے مہینے میں ایک رات بھی مسلمان کو دی گئی، اور اس رات